کے غیور سنیوں، اگر تم چاہتے کہ ہمارے سماج میں چھپے ہوئے اساماجک تتو ہم سے ڈریں، اگر تم چاہتے کہ ہمارے معاشرے میں چھپے ہوئے بھیڑیے ہم سے ٹپٹپائیں تھرتھرائیں، اگر تم چاہتے کہ اسلام مخالف طاقتیں ہمارے علماء پر ہاتھ رکھنے سے پہلے 100 بار سوچیں، اگر تم یہ چاہتے کہ ناموس رسالت کا جھنڈا بلند کرنے والوں ایوان کفر میں زلزلہ آ جائے، اگر تم خدا کے دشمنوں کو ڈرانا چاہتے ہو تو بس اللہ سے ڈرنا شروع کرو، تم اللہ سے ڈرو گے، اللہ کے دشمن تم سے ڈریں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ رسالہ، نعرہ رسالہ۔ کیا بات! مگر بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے اللہ سے ڈرنا چھوڑ دیا، چھوڑ دیا۔ ایک بات بتاؤں تھوڑی سی، جو لوگ آج کل تو کیا ہے شرم آتی ہے کچھ لوگوں کو مسلمان کہتے ہوئے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ we are just like a photocopy of Muslim۔ بدقسمتی سے ہم مسلمان نہیں ہیں، ہم مسلمانوں کی فوٹو کاپی ہیں۔ کیا حضور شیخ الاسلام علامہ مدنی میاں حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس میں پاسے شریعت نہ خوف خدا، نہ شریعت کا لحاظ نہ اللہ کا ڈر، جس میں پاسے شریعت نہ خوف خدا، وہ رہا کیا رہا، وہ گیا کیا گیا۔ ایک تصویر تھی جو مٹا دی گئی۔ ادھر کون دانی بیٹھا ہوا ہے جو بار بار بچوں کو بھیج کے ڈسٹرب کر رہا ہے؟ کون دانی ہے؟ بڑی سخاوت ہے تو خود آ جاؤ، بچوں سے ڈسٹرب مت کرو جلسے کو۔ جس میں پاسے شریعت نہ خوف خدا، وہ رہا کیا رہا، وہ گیا کیا گیا۔ ایک تصویر تھی جو مٹا دی گئی۔ یہ غلط ہے، مسلمان مارا گیا۔ یہ جو آج ہم سنتے ہیں کہ فلسطین میں اتنے مارے گئے، عراق میں اتنے مارے گئے، فلاں رائٹ میں اتنے مارے گئے، یہ مسلمان نہیں مارے جا رہے ہیں، یہ مسلمانوں کی فوٹو کاپی مٹائی جا رہی ہے۔ We are just like ہم مسلمان اس لیے ہیں کیونکہ ہم مسلمانوں کی طرح دکھتے ہیں، ان کی طرح ٹوپی پہنتے ہیں، اور اب تو خیر پہنتے کم پہناتے زیادہ، سینکڑوں کو پہنا دیتے ہیں دن بھر۔ ہم اس لیے مسلمان ہیں کیونکہ ہمارے ابا مسلمان تھے، ہمارے دادا مسلمان تھے، ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے اس لیے ہم مسلمان ہیں، اور ہمارے اندر کوئی خوبی نہیں۔ ہم اس لیے مسلمان ہیں کیونکہ ہماری مسلمانی ہوئی ہے، ختنہ ہوا ہے، اس سے بڑی ہمارے پاس اور کوئی پہچان ہی نہیں بچی۔ ہم اس لیے مسلمان ہیں کیونکہ ہم لوگ عید کی سوئی کھانا نہیں چھوڑتے، محرم کا کھچڑا کھانا نہیں چھوڑتے، اور ربیع الاول کی سبیل پینا نہیں چھوڑتے، اور شب برات میں قبرستان بعد میں پہلے حلوہ کھانا نہیں چھوڑتے۔ ہم اس لیے مسلمان ہیں، ہم اس لیے مسلمان ہیں کہ ہفتے میں ایک دن سے منہ دکھانے کے لیے اللہ کے گھر میں چلے جاتے ہیں اور 2 رکعت پڑھ کے ایسا بھاگتے ہیں جیسے کوئی ٹرین چھوٹ رہی ہو۔ ہم اس لیے مسلمان ہیں کیونکہ ہمارا نام ہندی یا سنسکرت میں نہیں رکھا گیا، حالانکہ وہ بھی رکھنا جائز تھا۔ ہمارا نام ہمارے ماں باپ نے اردو میں، فارسی میں، عربی میں رکھا، اس لیے ہم مسلمان ہیں، اور ہماری کوئی پہچان نہیں ہے۔ ہم نے ملیشیا اور انڈونیشیا کے مسلمانوں کی کاپی نہیں کی جنہوں نے اپنی مقامی بھاشا میں لوگوں کا نام رکھا، پہچان ہی چھپ گئی۔ کسی بھی مسلمان کا نام پرکاش رکھا جا سکتا ہے، کمل رکھا جا سکتا ہے، سریندر دھرمیندر رکھا جا سکتا ہے، مگر ہمارے بزرگوں نے نہیں رکھا۔ اب مکسنگ ہو رہی، پہچان نام سے ہو رہی۔ ہم صرف اس لیے مسلمان ہیں کیونکہ ہمارا نام اردو فارسی میں رکھا گیا۔ یاد رکھنا گریر کے غیور مسلمانوں، ہم وہ مسلمان نہیں جنہوں نے بدر و احد، خیبر و خندق میں پرچم اسلام کو لہرایا۔ ارے ہم وہ مسلمان نہیں، ہم تو وہ مسلمان تھے
جنہوں نے انطاکیہ کی کلیساؤں میں گھس کے اذان دے دی. ہم تو وہ مسلمان تھے جن کے تصور سے قیصر و کسریٰ کے ایوان میں زلزلہ آ جاتا تھا. ہم تو وہ مسلمان تھے جن کا نام سن کر رستم اور سہراب کا معدہ خراب ہو جاتا. ہم تو وہ مسلمان تھے جن کا چہرہ دیکھ کر بیت المقدس کا پادری قدس کی چابی قدموں میں رکھ دے. ہم تو وہ مسلمان تھے جنہوں نے دریائے نیل کی روانی کو صرف ایک لیٹر لکھا تھا تو روانی کا مزاج بدل جائے. ہم تو وہ مسلمان تھے جو نبی کے وضو کے قطرے کو بھی زمین پہ گرنے نہیں دیتے تھے. ہم تو وہ مسلمان تھے جنہوں نے ایک اشارہ پا کر مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کر لی. ارے ہم تو وہ مسلمان تھے جنہوں نے بدر و حنین میں، توجہ رہے، بدر و حنین میں رشتہ داروں کے مقابلے تلوار اٹھایا اور اعلان کر دیا کہ ہم رشتہ داری نہیں، مصطفیٰ کی وفاداری ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، حضور تاج العلماء. واہ واہ واہ، زندہ باد. ہم تو وہ مسلمان تھے. میں اپنے نوجوانوں کی توجہ چاہوں گا. وہ مسلمان تھے کہ نئی نویلی شادی، نئی نویلی دلہن سہاگ کی رات ہے، کان میں الرحیل کی صدا آئی تو اپنی نئی نویلی دلہن کو اسی سہاگ کی رات سہاگ کے بستر پہ چھوڑ کر گھوڑے کی ننگی پیٹھ پر بیٹھ کر میدان قتال میں اتر کر اپنے پرانوں کی آہوتی دے دے. ہم وہ مسلمان تھے جن کے تصور سے، جن کا چہرہ دیکھ کر لوگ خدا کو یاد کر لے. ارے ہم وہ مسلمان تھے کہ جب فتح قادسیہ کے لیے ہمارے صحابہ نے جب میدان کارزار کو پار کیا تو سامنے دریائے دجلہ آ گئی. دریا کی لہریں اوفان پہ تھی مگر سعد ابن ابی وقاص کے ساتھیوں نے پرواہ نہ کی اور اپنے گھوڑوں کو اسی دریا میں اتار دیا. اس منظر کو دیکھ کر حور و غلماں بھی حیرت میں، سائر مشرق کو بھی کہنا پڑا کہ دشت و دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہزادے غازی ملت، حضور تاج العلماء، حضور تاج العلماء. زندہ باد، زندہ باد. بہت اچھا، بہت اچھا. ہم تو نام کے مسلمان ہیں، پریکٹیکل مسلمان نہیں، ایکٹنگ مسلمان ہیں. مسلمانوں کی طرح ہم ایکٹ کرتے ہیں، پریکٹیکل میں ہم مسلمان نہیں ہیں. میں زیادہ دور نہیں جاؤں گا. صرف 100 سال پہلے میں ایک مستشرق کی ایک کتاب نیٹ پہ پڑھ رہا تھا. وہ مسلمان ہو گیا قرآن پڑھتے پڑھتے. پہلے تو اس نے قرآن پڑھنا شروع کیا اس میں کیڑے نکالنے کے لیے، مگر اسے موتی اور ہیرے دکھنے لگے. کیڑے تو اس کے دماغ میں تھے وہ نکل گئے اور اس کی جگہ قرآن سے نکلنے والے موتی و مرجان اسے مل گئے. تو اس نے بڑی لمبی تفصیلی کتاب لکھی، ہاؤ آئی بیکم مسلم، انگلش میں وہ بک ہے. اس میں اس نے لکھا کہ 1924 ٹھیک 100 سال پہلے، یعنی خلافت عثمانیہ کے ختم ہونے سے پہلے تک ترکوں کی ہسٹری بتا رہا ہوں، 19 خلافت عثمانیہ ختم ہونے سے پہلے تک مسلمان جھوٹ نہیں بولتے تھے، کسی کو دھوکہ نہیں دیتے تھے، سود نہیں کھاتے تھے، شراب تو چھوڑو کسی کا پانی بھی بغیر اجازت کے نہیں پیتے تھے. اتنے سچے تھے کہ یہی دیکھ کے میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا. وہ آگے لکھتا ہے، اور یقین نہ ہو تو اپنے دادا سے پوچھ لینا کہ ان کے دادا کتنے سچے تھے، جھوٹ بولتے ہی نہیں تھے. وہ لکھتا ہے کہ ہماری کرسچن کمیونٹی میں جب کوئی انسان بہت زیادہ سچ بولتا تھا، ہمیشہ سچ بولتا تھا، تو لوگ اس کو شک کی نظر سے دیکھتے تھے کہ کیا بات ہے بھائی، صرف سچ بول رہا ہے، کہیں مسلمان تو نہیں ہو گیا. زیادہ دور نہیں، صرف 100 سال پہلے، صرف 100 سال پہلے ہم ایسے مسلمان تھے. اور آج
بہت بدقسمتی کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، آج جو سب سے زیادہ جھوٹ بولے وہ ہم ہیں، جو سب سے زیادہ دھوکہ دے وہ ہم ہیں۔ اتنی خوبصورت عبادت نماز ہے لیکن جو اس کا مذاق اڑائے وہ ہم ہیں، جو سود کھائے اکثر ہم ہیں، شراب پینے والے، اسمیکنگ کرنے والے، نہ جانے کتنے طرح کے نشے کرنے والے مسلمان آج ہم میں۔ اپنے دھڑکتے ہوئے مومن دل پہ ہاتھ رکھ کے ایمانداری سے بتاؤ، کیا ہم اس لائق ہیں کہ ہمیں اچھا مسلمان کہا جائے، اچھا امتی کہا جائے؟ ہم تو ایسے مسلمان ہیں۔ آج اگر 4 پیسہ کمانے کے لیے جھوٹ بھی بولنا پڑ جائے، بہت حوصلے سے ہمارا نوجوان بولتا ہے، رات دن شراب کباب شباب میں گزارتا ہے، صبح شام اٹھتے بیٹھتے حرام کاری کرتا ہے۔ پہلے حرام کام کرنے کے لیے گھر سے باہر جانا پڑتا تھا، اب تو موبائل آ گیا، گھر ہی میں حرام کاری ہو رہی ہے۔ تمہارا بیٹا، تمہاری جوان بیٹی رات کی سردی میں رضائی کے اندر موبائل کا کیسا استعمال کر رہی ہے، کس سے چیٹنگ کر رہی ہے، ہمیں نہیں پتا۔ آج ہم ایسے مسلمان ہیں۔ اب اگر ہماری ایسی درگت ہو گئی تو اس کے ذمہ دار صرف ہم ہیں۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے، توجہ سے سنو۔ میں جو لوگ نعرے تکبیر اور رسالت والی تقریر بہت سننے کی عادی ہیں، میں ان سے بڑی معذرت۔ میرا دل آج بہت زخمی ہے، اور میرے ایک ساتھی کو اننیسیسری جو ہے لوگوں نے اٹھا لیا، اور میرا دل بہت زخمی ہے، اس لیے میں چاہ رہا ہوں کہ میں آج اپنا زخم جگر آپ کو سناؤں۔ کتنی پیاری امت ہوا کرتی تھی یہ، اور آج ہم کیا ہو گئے ہیں۔ اس طرف اس ذہن کو رکھو عزیزان ملت، ہم ایسے مسلمان ہیں۔ حجاج بن یوسف کا تو نام سنا ہوگا، کتنے لوگوں نے سنا ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھائیں، جنہوں نے سنا سے وہی اٹھائیں۔ ہے 10-15 لوگ ہیں۔ حجاج بن یوسف گرا، بڑا کرو شاشک تھا، بصرہ کا گورنر تھا، حاکم تھا، بلکہ یوں کہا جائے بصرہ کا بادشاہ تھا۔ بنی امیہ کے زمانے میں سب سے کرو شاشک یہ تھا، اتنا ظالم تھا کہ یزید بھی اس کے ظلم کو دیکھ کے شرما جائے۔ صحابہ اور تابعین کے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگنے والا حجاج بن یوسف ایسا ظالم تھا کہ جس گرو نے اسے آشیرواد دیا تھا، اسی گرو کو کرسی سے اتار کے اس کی کرسی پہ بیٹھ گیا۔ حجاج بن یوسف ایسا ظالم کہ گرو جی کے زمانے میں جو سکہ چلتا تھا نا، اس کو ڈی مونیٹائز کر کے، نوٹ بندی کر کے اپنے نام کا سکہ چلانے لگا۔ ایسا ظالم تھا۔ علماء مشائخ جو جمعہ میں وہاں تقریر کرتے تھے، ان کو مجبور کر دیا تھا کہ خطبے میں میرا خطبہ پڑھو، اور اگر کوئی مفتی یا مولانا یا امام نہیں پڑھتا تھا تو اس کی داڑھی کھچوا لیتا تھا۔ پوری مشنری کو اپنے کنٹرول میں کر لیا تھا۔ کوئی اس کے خلاف بغاوت کا علم اٹھاتا تھا تو حکومت کی ایجنسیز اس کے خلاف لگا دیتا تھا۔ میں حجاج بن یوسف کی بات کر رہا ہوں، آپ کو دماغ اپنا ادھر ادھر لے جانے کی ضرورت نہیں ہے، اور جا رہا ہے تو جانے دو، روکتا کون؟ اتنا بڑا ظالم تھا، اتنا بڑا ظالم تھا حجاج بن یوسف۔ بس ایک نیک کام اس نے کیا تھا، بہت بڑا کام۔ ایسا نہیں کہ ظالم کوئی اچھا کام نہیں کرتے ایک بہت اچھا کام کیا، اور اگر اللہ اس کام کی وجہ سے اسے بخش دے تو اللہ کا فضل ہے، اور نہ بخشے تو اس کا عدل ہے۔ اور وہ نیک کام یہ تھا کہ اس نے انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، سری لنکا، سدن انڈیا اور میڈل ایسٹ کے کچھ عجمی ملک، اور ادھر ماوراء النہر میں جو ترکوں کے ملک ہیں، ازبکستان، قزاقستان، ترکمانستان، یہاں کے مسلمانوں کے لیے اس نے قرآن پاک میں اعراب، نقطے، زبر، زیر لگا دیے تھے۔ یہ وہ کام ہے جس کے سہارے ہم نے پہچان لیا کہ یہ با ہے، یہ تا ہے، نہیں تو جس پہ 2 نقطہ اسے تا سمجھتے ہیں، جس پہ 1 نقطہ اسے با سمجھتے ہیں، اس میں پہلے قرآن میں کوئی نقطہ ہی نہیں تھا۔ تو یہ اس نے ایک بڑا کام کیا، لیکن اتنا ظالم تھا کہ اس کے بارے میں ایک میں نے یہاں تک سنا ہے کہ کوئی کبوتر اگر ہوا میں اڑتا تھا، پہلے زمانے میں خط کتابت کبوتروں کے ذریعے ہوتی تھی، تو وہ پتہ لگاتا تھا یہ اگر ہمارے محل سے نہیں اڑا ہے تو اڑتے اڑتے اسی کبوتر کو مار دیا جاتا تھا۔
تاکہ یہ جو پرچار و پرسار ہے یہ ادھر سے ادھر نہ جائے. یعنی پورے سوچنا پرسارن کو اپنے کنٹرول میں رکھ لیا تھا. آج کی زبان میں کہا جائے تو پورا میڈیا اپنی جیب میں رکھ لیا تھا. ایسا تھا کون؟ زور سے بولو. حجاج بن یوسف. اتنا ظالم. خواجہ ویسے خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا ایک مرید ان کی بارگاہ میں آیا, رو رو کے عرض کرنے لگا حضور یہ آج سے 1400 برس پہلے کی بات ہے, پونے 1400 برس پہلے. حضور یہ اللہ اس حجاج بن یوسف کو کرسی سے اتار کیوں نہیں دیتا؟ یہ اتنا بڑا ظالم سفاک دھڑلے سے ظلم کر رہا ہے, اس حجاج نامی شیطان کو اللہ اتار کیوں نہیں دیتا؟ اتنا کہا تھا حضرت خواجہ. توجہ چاہوں گا, یہ جملہ ضائع ہو گیا تو پورا جلسہ ضائع ہو جائے. کہاں بولنا ہے وہ وقت بھی طے کر لیا کرو. حجاج بن یوسف اتنا ظالم. خواجہ حسن بصری نے سر اٹھایا اور پر جلال لہجے میں کہا سن, یہی پوچھ رہا ہے نا کہ اللہ اسے اتار کیوں نہیں دیتا؟ سن, ما جاء الحجاج الا بذنوبنا. حجاج بن یوسف صرف ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمارے سر پہ بیٹھا. کچھ پلے پڑ رہا ہے؟ Allah subhanahu wa ta'ala brought him because we have done a lot of sins and evils and bad deeds. ہم نے اتنے گناہ کیے کہ اللہ نے ہمیں سبق سکھانے کے لیے حجاج جیسا سلطان سر پہ بٹھایا. اب اگر تمہیں لگتا کہ ہم اسی ماحول سے گزر رہے ہیں تو تمہیں ادھر ادھر کسی سے شکایت کرنے کی ضرورت نہیں, بس توبہ کرنے کی ضرورت ہے, اچھا مسلمان بننے کی ضرورت ہے, نماز پڑھنے کی ضرورت ہے, روزہ رکھنے کی ضرورت ہے. ایسے مسلمان بننے کی ضرورت ہے کہ جب تم چلو تو تمہیں دیکھنے والا کہے واہ, جب بندہ ایسا ہے تو مولا کیسا ہوگا, جب امتی ایسا ہے تو نبی کیسا ہوگا, جب مرید ایسا ہے تو اس کا پیر کیسا ہوگا. جب تم یہاں کی سڑکوں پہ چلو تو تمہیں غیر جب دیکھے تو یہ نہ کہے کہ مسلمان جا رہا ہے, بلکہ کہے کہ دیکھ چلتا پھرتا اسلام جا رہا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, حضور تاج العلماء, حضور تاج العلماء, نعرہ تکبیر. بابا زندہ باد, زندہ باد. اتنا بڑا ظالم تھا, اس لیے صرف ایک ہی راستہ ہے, رجوع کرو. کیا؟ اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرو, اپنے نفس کا محاسبہ کرو, اپنے نفس امارہ کو پاک کر کے نفس لوامہ, اسے اور ترقی دے کے نفس ملہمہ, اسے اور ترقی دے کے نفس مطمئنہ, اسے اور ترقی دے کے نفس راضیہ, اسے اور ترقی دے کے نفس مرضیہ بنا لو. اپنی مرضی سے جینا چھوڑ دو, اسی کی مرضی سے جیو جس کی مرضی سے آئے ہو, جس کی مرضی سے جاؤ. واہ واہ واہ, زندہ باد. بے شک ہماری یہ حالت ہو گئی ہے کہ ہم رجوع نہیں کر پا رہے ہیں. توبہ کرتے ہیں, آج شراب نہیں پیئیں گے, کل پھر پیتے ہیں. زنا نہیں کریں گے, ایک ہفتے بعد پھر کرتے ہیں. جیسے ہم ویسے ہماری توبہ. مسلمانوں, میں ہاتھ جوڑ کے تم سے کہتا ہوں کہ اپنے کردار و عمل کو نبوی سیرت کا آئینہ دار بنا لو, مصطفیٰ کے اسوہ حسنہ کو اپنا لو, اور کبھی موقع ملے تو 24 گھنٹے میں کوئی ایک ٹائم ایسا نکالو کہ تم رہو اور تمہارا خدا, تیسرا کوئی نہ ہو, اور اپنے گناہوں کو یاد کر کر کے آنسو بہاؤ. میں رب کعبہ کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ اگر کل فجر کی نماز میں تو نے اپنے گناہوں کو یاد کر کے 2 بوند آنسوؤں کی گرا دی تو قیامت کے دن میرا مولا رحمتوں کا دریا بہا. واہ واہ واہ, زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد. بہت اچھا, بہت. اللہ اکبر, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ. زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد. اللہ اکبر. میں کسی بوڑھے یا کسی شیخ کی مثال نہیں دینا چاہتا, کیونکہ ہمارے معاشرے میں بلکہ ہماری مسجدوں میں اسی کو مؤذن بنایا جاتا ہے جو کم سے کم 70 سال کا ہو.
حج کو چلا ہے بڑھا لوریز ہو چکا ہے، لیے موت کا پیمانہ لا حول ولا قوت۔ جبکہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے اذان کے ثواب کو، اذان دینے کے ثواب کو امت سے چھپائے رکھا۔ اتنا ثواب ہے کہ اگر بتا دوں تو امت ایک دوسرے سے سبقت کرنے کے لیے جھگڑا کرے گی، قتال کرے گی کہ میں اذان دوں گا۔ اس لیے میں کسی بوڑھے کی مثال نہیں دوں گا، وہ تو جھک مار کے مسجد میں جاتا ہے۔ نوجوان ہو زیادہ تو نوجوان کی مثال لو، اس کے من میں کتنا اللہ کا ڈر تھا۔ ایک نوجوان 20-22 سال کا، بالکل گبرو کڑیل جوان، اپنی قوم کا سپہ سالار، نکل پڑا، چلتا رہا، دریا کے کنارے چل رہا تھا۔ اس کے پاس جتنی بھی اس کی گٹھری میں، پوٹلی میں جتنا ساز و سامان کھانے پینے کا تھا، وہ سفر کی لمبائی میں ختم ہو گیا۔ آگے چل کے بھوک لگی، نوجوان نے دیکھا کھانے کو کچھ نہیں، سفر کرتا رہا پھر، اور بھوک کی شدت نے اسے تنگ کیا۔ اللہ کی رحمت کو جوش آیا، دیکھا کھجوروں کا نخلستان نظر آیا، دل میں خیال آیا چلو کھجور کھا کے، پانی تو ہے بس کھجور کھا کے میں اپنی بھوک مٹا دوں۔ جیسے ہی کھجور کے درخت کے قریب پہنچا، رک گیا۔ اندر ہی اندر آواز آئی، اس کا مالک تو ہے نہیں تو کھائے گا کیسے؟ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہی تقوی کا پہلا زینہ ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ نہیں کھایا، چلتا رہا۔ بھوک کی شدت سے آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا، لڑکھڑا کے نوجوان گرنے لگا۔ سامنے مردار چڑیا دکھی، سوچا لاؤ اسے بھون کے کھا لوں، کیونکہ جان بچانے کے لیے مردار اس حد تک کھا سکتے ہیں جس حد تک جان بچ جائے، یہ نہیں کہ اس سے پیٹ بھرنا ہے۔ نوجوان کو فتویٰ پتا تھا، لیکن اس نے کہا فتویٰ اور ہے، تقویٰ اور ہے۔ اس نے فتوے پہ نہیں تقوی پہ عمل کیا کہ اللہ دیکھ رہا۔ نوجوان چلتا رہا، آنکھوں کے سامنے شدت سے اندھیرا، بھوک نے اسے تڑپا رکھا تھا۔ رحمت خدا کو جوش آ گیا۔ دیکھتا کیا ہے کہ جس دریا کے کنارے وہ چل رہا تھا، اسی دریا کے کنارے ایک لال سرخ سیب نظر آیا۔ سیب اتنا لال تھا کہ دیکھتے ہی نوجوان کے چہرے پہ اتنی لالی آ گئی جتنی اس سیب میں نہیں تھی۔ اٹھایا، نہ دیکھا آؤ نہ دیکھا تاؤ، سیب کھا لیا۔ واقعہ سب سنتے آئے ہیں، میں نتیجے پہ آنا چاہ رہا ہوں۔ کھا لیا، سیب کھایا تو راحت ملی، راحت ملی تو طاقت ملی، طاقت ملی تو طاقت کا کرنٹ بن کر دماغ تک پہنچی۔ جب کرنٹ بن کر دماغ تک پہنچی تو دماغ کی بتی جلی۔ جب دماغ کی بتی جلی تو نوجوان حیرت میں، یا اللہ یہ میں نے کیا کیا، یہ کس کا سیب میں نے کھا لیا؟ حالانکہ بہتا سیب لقطہ لقیط کے زمرے میں ہے، مال غنیمت کھا لیا، کیا برا کیا، جیسے ہم بہتی مچھلی کھا لیتے ہیں۔ لیکن یہ فتویٰ ہے، تقویٰ نہیں۔ اس کا تقویٰ تو یہ ہے کہ میں نے کس کا سیب کھا لیا، کس کا مالک کون تھا۔ آج تک میں نے کبھی لقمہ حرام نہیں کھایا، یہ کیسے میں نے کھا لیا، کیا کروں؟ اب تو یہ ہضم ہو جائے گا، اور ہضم ہو کے خون کا قطرہ بن جائے گا، اور خون کا قطرہ بن کے میرے سارے خون کو گندا کر دے گا۔ ذرا اس نوجوان کے تقوی کو دیکھو۔ گریر والوں، مراد آباد سنبھل والوں، دلی جاتے ہو KFC میں چکن کھاتے ہو نا، میکڈونلڈ میں پیزا برگر کھاتے ہو، کیا سوچتے کوئی دیکھ نہیں رہا ہے؟ اللہ دیکھ رہا ہے۔ وہ سیب کھا کر لڑکا نوجوان بے چین ہے، کیا کروں، رونے لگا، اے اللہ اس کے مالک سے مجھے ملا دے تاکہ سیب ہضم ہونے سے پہلے میں اس کا کوئی اس مسئلے کو حل کر سکوں، اپنا خون پاک کر سکوں۔ پھر دل میں خیال آیا کہ ہو نہ ہو جس رخ سے یہ سیب بہتا ہوا آیا ہے، چلو ادھر چلتے ہیں، شاید کوئی سراغ مل جائے۔ وہ نوجوان چلتا رہا، میلوں کا سفر طے کرتے 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 دیکھتا کیا ہے کہ ایک پیڑ، ایک درخت سیب کا، اس کی ایک ٹہنی جو ہے وہ سطح آب سے بالکل ٹچ ہے پانی سے، اس میں 4-5 لال سیب لٹکے ہیں۔
نوجوان کے من میں فوراً خیال آیا ہو نہ ہو یہ جو سیب میں نے کھایا ہے یہ اسی ٹہنی سے ٹوٹا ہوگا، چلو اندر چلتے ہیں، شاید باغباں اس کا مالی مل جائے، اس سے پہلے کہ سیب ہضم ہو کے خون بن جائے اس کا پاؤں پکڑ کے معافی مانگ لوں گا۔ نوجوان اندر آیا، زور سے بولا کوئی ہے، کوئی ہے؟ دیکھتا کیا ہے کہ ایک بابا ہاتھ میں ڈنڈا لیے، ضعیف ہے، شیخ فانی ہے، ہاتھ میں ڈنڈا لیے آئے، کہا ہاں بولو میں ہوں۔ کہا بابا آپ اس باغ کے مالک ہو؟ کہا ہاں میں مالک ہوں۔ کہا بابا مجھے معاف کر دو، میں نے بہت بڑا ظلم کر لیا اپنی جان پہ۔ کہا کیا کیا بیٹا تم نے؟ کہا میں نے آپ کی اجازت کے بغیر آپ کے باغ کا سیب کھایا۔ کہا میری اجازت کے بغیر میرے باغ کا سیب؟ ارے جب کوئی آیا نہیں تو تو نے کھایا کیسے؟ تو نوجوان نے پورا قصہ سنایا کہ میں بھوک کی شدت سے پریشان تھا، نہ کھجور کھائی نہ یہ کھایا، اندھیرا آیا، گر گیا، لوڑ گیا، پھر کھڑا ہوا، اس کے بعد یہ سیب نظر آیا، سیب کھایا، جیسے ہی دماغ کی بتی جلی خیال آیا کہ اجازت لیے بغیر کھایا، پھر سوچا اگر یہ حرام کا لقمہ خون کا حرام قطرہ بن گیا تو میرے شریر کے سارے خون کو گندا کر دے گا، پھر الٹے اسی پیر لوٹا اور چلتے چلتے میں نے یہ ٹہنی دیکھی، یہ درخت دیکھا، یہ سیب دیکھے، آپ کو دیکھا، بابا معاف کر دو۔ اتنا سننا تھا تب تک اس شیخ کا، اس بابا کا ماتھا ٹھنکا۔ یہ 21-22 سال کی عمر میں اتنا اللہ کا ڈر، توجہ، اتنا اللہ کا ڈر، من ہی من میں سوچا یہ تو بہت اونچی چیز ہے۔ شیخ نے کہا بیٹا تو نے ظلم تو کیا ہے، گناہ کیا، اتنی آسانی سے تجھے نہیں چھوڑوں گا، میری ایک شرط ہے۔ نوجوان نے کہا بابا پہلے معاف کرو، میں آپ کی ہر شرط ماننے کو تیار ہوں۔ بعض روایات میں آیا کہ اس نوجوان نے کہا کہ میں کہو تو آپ کا ساری زندگی غلام بننے کو تیار ہوں، میں آپ کا کپڑا دھوؤں، بستر بچھاؤں، آپ کی گھر آپ کا سیوک بن کے رہوں گا، لیکن معاف کر دو۔ شیخ نے، بابا نے کہا نہیں یہ سب نہیں کر رہا، بس میری بیٹی سے تجھے نکاح کرنا۔ آج کا یہ نوجوان ہوتا ہے یہ فیس بک، انسٹاگرام، ایکس والا، تو کہتا ہے بابا میں معافی مانگنے آیا ہوں، آپ کا داماد بننے نہیں آیا۔ مگر اس نوجوان کے تقوی کو سلام، اسے جلدی تھی کہ جلدی معافی مل جائے۔ اس نے کہا بابا گواہ رہنا میں آپ کی بیٹی سے شادی کو تیار ہوں، بلاؤ اپنی بیٹی کو، میں ابھی نکاح کرتا ہوں۔ تب تک اس شیخ نے کہا دیکھ ایسا نہ ہو کہ تو بعد میں یہ کہے کہ بوڑھے نے دھوکہ دے دیا، ایسی بیٹی تھما دیا، اس میں یہ کمی وہ کمی، اس لیے سن میں ساری کمیاں خود بتا دوں تاکہ بعد میں دھوکہ نہ رہے۔ میری بیٹی جس سے تیری شادی ہوگی وہ آنکھوں سے اندھی ہے، اچھا، اور سن کان سے بہری ہے، اچھا، اور سن منہ سے گونگی بھی ہے۔ نوجوان نے کہا اچھا، اور سن ہاتھ سے لولی بھی ہے، اور سن پاؤں سے لنگڑی بھی ہے۔ آج کا یہ نوجوان ہوتا جو بائک کو ایسے ایسے چلاتا ہے تو کہتا اے اللہ یہ ماڈل تو نے میرے ہی لیے بچائے رکھا تھا، جو اندھی بھی ہو، بہری بھی ہو، گونگی بھی ہو، لولی بھی ہو، لنگڑی بھی ہو۔ مگر نفس تو سب کے پاس ہوتا ہے نا۔ ایک لمحے کے لیے اس نوجوان کو بھی جھٹکا لگا کہ میں ایسی عورت سے شادی کروں جو میری لائف پارٹنر بن ہی نہیں سکتی، جو خود بے سہارا ہو، میرا سہارا کیا بنے گی؟ اندھی ہو، بہری ہے، گونگی ہے، لنگڑی ہے، لولی ہے۔ جھٹکا لگا، نوجوان تھا لیکن اللہ کا ڈر اس پر غالب تھا۔ اس نے کہا بابا گواہ رہنا، بس تم مجھے ابھی معاف کرو، ابھی معاف کرو، میں تیری اندھی بہری گونگی لولی لنگڑی بیٹی سے شادی کو تیار ہوں۔ اتنا ہونا تھا، مختصر سے ماحول میں شادی ہو گئی، مختصر سی مہر کے ساتھ ادا ہو گئی۔ شب زفاف ہے، سہاگ کی رات ہے۔ شیخ نے نوجوان کی پیٹھ پہ ہاتھ رکھا، کہا جا بیٹا تیری بیوی میری بیٹی تیرا انتظار کر رہی ہے۔ دروازے کے قریب نوجوان پہنچا تو رک گیا، اندر خیال آیا کہ یہ تو اندھی بہری گونگی لولی لنگڑی ہے، مگر سلام کرنا تو نبی کی سنت ہے۔
میں سلام کروں گا چاہے وہ جواب دے نہ دے. جیسے ہی دروازہ کھولا تو ایک آہٹ محسوس ہوئی. سلام کیا تو اندر سے جواب ملا اور دیکھا کہ نہ وہاں کوئی اندھی, نہ کوئی بہری, نہ کوئی لولی, نہ کوئی لنگڑی, بلکہ ایسی خاتون جیسے لگ رہا تھا جنتی حوروں نے کسی دوشیزہ کا سنگار کیا. چہرہ ایسا چمک رہا تھا جیسے بدر منیر نے بلائیں لے لی ہو. آج کا نوجوان ہوتا تو سوچتا لگتا میں غلطی سے ایک دوسرے کمرے میں آ گیا, چلو میں اپنی بیوی کے پاس بعد میں جاؤں گا, پہلے یہاں ٹائم پاس کر لوں. مگر اس نوجوان کے تقوی کو سلام. جب اس نے یہ منظر دیکھا تو بھاگا اور شیخ کا ہاتھ پکڑا. اب ادب ادب کنارے, سیدھے ہاتھ پکڑا, کالر پکڑا. بابا اب تو مجھ پہ رحم نہیں آتا. کیا ہوا؟ کہ ایک گناہ کیا تھا سیب کھا کر تو اندھی بہری گونگی لنگڑی سے شادی کرنی پڑی. اگر یہ دوسرا گناہ ہو جاتا تب تو میں اپنے آپ کو بھی معاف نہیں کر پاتا. کچھ تو مجھ پہ رحم کرو. آپ نے کہا اندھی بہری, یہ تو ایسا لگتا ہے جیسے جنتی حور کوئی بیٹھی ہو. چہرہ ایسا کس چشمے فلک نے ایسی خوبصورتی نہ دیکھی ہو. مجھے میری بیوی کے کمرے میں لے چلو جہاں میری بیوی اندھی بہری گونگی لنگڑی بیٹھی ہے. میرا انتظار کر رہی ہوگی, میں وہاں جاؤں گا. اتنا سننا تھا. تب تک اس شیخ نے, کس نے؟ حضرت عبداللہ سومری نے اس نوجوان کی پیٹھ تھپ تھپائی. کس نوجوان کی؟ حضرت سیدنا شیخنا جدنا ابو صالح موسیٰ جنگی دوست. اور کہا بیٹا یہی تیری بیوی ہے, یہی حسن کی ملکہ تیری شریک حیات ہے, یہی خوبصورت محجبین تیری بیوی ہے. میں نے جب تیرے اندر دیکھا کہ ایک ناکردہ گناہ کی توبہ کے لیے تو اتنا بے چین ہے, تو میں سمجھ گیا کہ میری سیدہ ام الخیر کے لیے, میری اس بیٹی کے لیے تجھ سے بہتر داماد مجھے ملنے والا نہیں. جس طرح میری بیٹی لاجواب ہے اسی طرح تو بھی لاجواب. تو جب حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست جیسا باپ ہو اور جناب سیدہ طیبہ ام الخیر جیسی ماں ہو, ارے جب ان دو انمول رتنوں کا ملن ہوتا ہے ملن, تب جا کے غوث اعظم کا جنم ہوتا ہے جنم. اس لیے اپنی نسل کو سنبھالنا تو خود سنبھال جاؤ. نسل کو اچھی قوم کے سامنے دینا ہے تو خود اچھے بن جاؤ. یہ نتیجہ کہ بیٹا پیدا ہوا تو وہ عبد القادر جیلانی جسے نکلتا ہوا سورج سلام کرتا ہو, وہ عبد القادر جیلانی جن کی ہر حرکت پر مشیت کی نظر ہو, وہ عبد القادر جیلانی جن کی طبیعت ہی شریعت کے رنگ میں ڈھلی ہو, وہ عبد القادر جیلانی جو فرش پر رہ کر عرش کا نظارہ کرتا ہو, وہ عبد القادر جیلانی جو پرتوے ذات محمدی ہو, وہ عبد القادر جیلانی جس نے ممبر پہ کھڑے ہو کے کہا قدمی ہادی علی رغبت کل ولی اللہ, میرا یہ قدم تمام ولیوں کی گردنوں پر ہے. تو سب نے گردن جھکا دی اور سب کی جھکی گردن یہ اعلان کرنے لگی کہ اے عبد القادر, ہم تیرا وہ قدم اپنے پاؤں پہ کیوں نہ رکھے, اپنے گردنوں پہ کیوں نہ رکھے, تیری گردن پہ مصطفیٰ کا قدم ہے. اور سنیے, اب میں سمجھتا ہوں کہ ٹھنڈ کافی بڑھ گئی ہے. میں سلسلے گفتگو کو کیونکہ اتنا ہی کھلانا چاہیے جتنا ہضم ہو جائے, بد ہضمی نہ ہو. اجازت ہے 2-4-5 منٹ اور یا اس لیے کہ جو دوسرا حصہ ہے طریقت والا, اگر اس پہ ہم نے کچھ نہیں کہا تو سب گڑبڑ ہو جائے گا.
وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، ہو جاؤ۔ اس کی کئی ایک مثالیں ہیں، ایک آسان مثال دے کے بات کو فنش کروں گا۔ حضرت عزیر علیہ السلام ایک ٹوٹی پھوٹی وادی سے گزر رہے تھے۔ او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها، تو جب کئی لاشوں کو دیکھا، ہڈیوں کے کنکال کو دیکھا، 5 منٹ میں بات ختم ہو رہی ہے، ہڈیوں کے کنکال کو دیکھا تو آسمان کی طرف سر کیا، کہے اللہ انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتها، اے اللہ یہ جن کی ہڈیاں سوکھ کے مرجھا گئی ہیں انہیں تو دوبارہ کیسے زندہ کرے گا؟ آواز آئی، آواز آئی، انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتها، مرنے کے بعد، ہاں اس جملے پہ ذرا غور کیجئے گا، مرنے کے بعد انہیں دوبارہ کیسے زندہ کرے گا؟ حضرت عزیر کا یہ جملہ تھا، اور کتنا یقین تھا کہ میں اللہ سے کہوں گا تو جواب بھی ملے گا، جواب بھی ملے گا۔ اللہ پاک نے فرمایا اے عزیر، یہی جاننا چاہتا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیسے کروں گا؟ سن، فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، 100 سال تک حضرت عزیر پر موت طاری کر دی۔ زور سے بولو، کئے سال تک؟ موت سمجھتے ہیں نا؟ ہاں اچھا جب آئے گی تو سمجھ جاؤ گے۔ موت کہتے ہوا انفصال الروح عن الجسد، روح کا جسم سے نکل جانا کیا ہے؟ یعنی 100 سال تک حضرت عزیر جو ہیں وہ فلسطین کی وادی میں پڑے ہیں اور ان کی روح قبض مولا میں ہے 100 سال تک۔ ثم بعثہ، 100 سال کے بعد روح عزیر کو جسم عزیر میں اللہ نے پلٹا دیا۔ جب پلٹایا تو جسم حرکت آئی، حضرت عزیر اٹھ کے بیٹھ گئے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا کم لبثت، کتنا آرام کیا؟ حضرت عزیر نے اپنا بال دیکھا، ناخن دیکھا، کپڑا دیکھا، سب ٹھیک ٹھاک، عرض کیا اے اللہ لبثت یوما او بعد یوم، ایک دن یا ایک دن اور؟ آواز آئی نہیں، بل لبثت 100 عام، بلکہ تو نے 100 سال تک آرام کیا۔ انظر الی طعامک و شرابک لم یتسنہ، تو کیا سمجھتا کہ صرف تیرا کپڑا، تیرا ناخن، تیرا بال ہی محفوظ رہا؟ اپنے کھانے پینے کو دیکھ، سونگ لم یتسنہ، اسپوائل نہیں ہوئے، سڑے گلے نہیں، خراب نہیں ہوئے، باس نہیں آ رہی ہے، مہک نہیں آ رہی ہے۔ لیکن تجھے یقین دلانے کے لیے ایک چیز رکھی ہے میں نے، وانظر الی حمارک ولنجعلک آیۃ للناس وانظر الی العظام کیف ننشزها ثم نکسوها لحما، اس گدھے کو دیکھ جو تھوڑا سا دور تھا، کافی دور تھا حضرت عزیر سے، دیکھ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا ہے، کنکال بن چکا ہے 100 سال میں۔ اب میں تیرے سامنے اس کا کھال بناؤں گا، بال بناؤں گا، پوست بناؤں گا، گوشت بناؤں گا۔ اب تو یقین کر لے کہ جب میں تیرے سامنے مار کے دوبارہ زندہ کر سکتا ہوں تو قیامت کے دن تو ان الحکم الا للہ، وہاں تو صرف ہماری ہی حکمرانی ہوگی۔ اس میں جو نتیجہ ہے وہ کیا ہے کہ کھانا پینا خراب نہیں ہوا۔ کھانا پینا زور سے بولو خراب، روایات میں ہے کہ اس میں گوشت کے سوکھے ٹکڑے تھے، خراب نہیں ہوئے، ستو تھا خراب نہیں ہوا، شہد تھا خراب نہیں ہوا، کھجوریں تھی خراب نہیں ہوا، کچھ سبزیاں تھی خراب نہیں ہوئی، روٹی کا ٹکڑا تھا خراب نہیں ہوا، پانی خراب نہیں ہوا، 100 سال تک نہیں خراب ہوا۔ جانتے کیوں؟ کیونکہ وہ پورا کھانا پینا ایک پوٹلی میں تھا۔ کس میں تھا؟ گٹھری پوٹلی کیا کہتے ہیں؟ پوٹلی کہتے ہیں نا، پورب میں گٹھری کہتے ہیں، ایک پوٹلی میں تھا۔ توجہ سے سنیے، کس میں تھا؟ زور سے بولو۔ اور پوٹلی کہاں تھی؟ اللہ والے کے کاندھے پر۔ کیچ کرو یار، سو لینا بعد میں۔ اللہ والے کے، اللہ کی شان دیکھو، اللہ نے اللہ والے کو بچایا، اللہ والے کی صحبت اور قربت نے بے جان دانوں اور بے جان کھانوں کو بچایا۔ اور یہ گدھا صحبت سے دور، قربت سے دور تھا، سڑ بھی گیا، گل بھی گیا۔
ارے سمجھو یار، اب اگر تم سے کوئی کہے کہ بزرگوں کی بارگاہ میں نہ جاؤ، اللہ والوں کے پاس نہ بیٹھو، بغداد نہ جاؤ، اجمیر نہ جاؤ، کلیر نہ جاؤ، کچھوچا نہ جاؤ، بریلی نہ جاؤ، اگر کوئی ایسی بکواس کرے جھگڑا مت کرنا، سمجھ جانا یہ گدھا ہے۔ کیا ہے؟ کہنا گدھے، پہلے تو انسان تو بن، غوث کا کتا تجھے مسلمان بنا دے گا۔ آپ ذرا سوچو کہ جب ساتھ رہنے کا فیض یہ ہے، صحبت کا فیض کہ سچوں کے ساتھ ہونے سے جب بے زبان دانا اور بے زبان کھانا 100 سال تک نہیں بگڑ سکتا، تو وہ سنی بھی نہیں بگڑے گا جو دامن عبدالقادر جیلانی تام کے بڑھے۔ مولا کریم ہم سب کو غوث اعظم کی نسبت کا فیض عطا فرمائے۔ انشاءاللہ پھر 18 تاریخ کو تھوڑا کم ٹھنڈک رہے گی یوسف پور نگلیہ میں، 18 کو انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ مولانا حسنین صاحب نے مہر لگا دی، یہ رہیں گے انشاءاللہ، تو بالکل آنا ہے انشاءاللہ، اور بالکل پورے حوصلے سے انشاءاللہ رات بھی ہوگی، اپنی بات بھی ہوگی۔ وآخر دعوانا